بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دل مردہ ہو جائیں انسان انسان نہیں بلکہ درندہ بن جاتا ہے۔ تو پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کرائم بہت بڑھ گیا ہے اس وقت، جو علاقے میں جرم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، برائی بہت زیادہ ہے، تو ہم عام طور پر اس چیز کو جوڑ دیتے ہیں کہ یہ جہالت بہت ہے، ہمارے جو ہے ابھی تعلیم جو ہے بہت کم ہے۔ لیکن بڑے ہی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ ساری ہماری باتیں جو ہیں یہ جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں اور یہ غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقائق اصل میں اس کے برعکس آ رہے ہیں۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اکثر جرائم میں وہ ملوث ہوتے ہیں، اور اگر یہ بات میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو کرپشن کر رہا ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ کر رہا ہے، یعنی ہماری جو بیوروکریسی ہے یہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے، سب سے زیادہ پیسے بنا رہی ہے، کرپشن کر رہی ہے، لوگوں کو پریشان بھی کرتی ہے، اور خلاف قانون کام بھی ہو رہے ہیں اور قانون کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ تو تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں ان کا ایسا ہونا یہ ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اس نظریے کی نفی کرتا ہے جو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ تعلیم کی کمی ہے۔ کم تعلیم والا بندہ زیادہ سے زیادہ کوئی ریڑھی والا کرپشن کرے گا ابھی تو کتنی کر سکتا ہے؟ قانون سے وہ ڈرتا ہے، پولیس سے وہ ڈرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے، لیکن پڑھے لکھے لوگ جو بہت زیادہ ایسے معاملات میں جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ جب جیسے کہ چند روز قبل ایک معمہ تھا کہ ڈی ایس پی کی بیٹی اور اس کی بیوی جو ہے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور برکی تھانہ میں اس کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی، اور یہ ایک بڑا ایک اسکینڈل تھا جس کا ابھی اسکینڈل کا بھی ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ ایسے تو سوشل میڈیا اور تمام ٹی وی چینلز پر اس کی رپورٹس جو چل چکی ہیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں کچھ جس کو تمام چینلز نے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ ڈی ایس پی صاحب جو تھے ان کا جو اپنی بیوی کے ساتھ تنازع چل رہا تھا تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی تھی۔ دوسری شادی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی بیوی کے نام 10 مرلے کا ایک پلاٹ تھا جو انہوں نے سیل کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی جو ہے وہ اس سے ناراض رہتی تھی اور ان کا جھگڑا ہوتا تھا، روز وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی تھی۔ اس بحاف پر روز بروز ان کے جو ہے وہ جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے اور اختلافات جو تھے وہ شدت اختیار کرتے گئے۔ چونکہ ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ ایک افسر تھے، اور افسر شاہی تو پھر ہر بندے میں ہوتی ہے، جب انسان کو تھوڑا عروج ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی بہت تبدیلی تو آ جاتی ہے۔ تو ڈی ایس پی صاحب نے کیا کیا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو چھریوں کے وار کر کے انہیں قتل کیا، اپنی بیوی کو شیخوپورہ روڈ پر جو ہے پھینک دیا قتل کر کے، جبکہ اپنی بیٹی کو کانام کے علاقہ میں جو ہے قتل کر کے اسے پھینک دیا گیا۔ اور جب ایف آئی آر دی گئی اس سے پہلے بھی ان کی جو ساس ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا جو بیٹی ہے وہ مل نہیں رہی اور میری جو نواسی ہے وہ مل نہیں رہی، تو آپ انویسٹیگیشن کریں، عثمان حیدر گجر سے آپ انویسٹیگیشن کریں تاکہ حقائق جو ہے وہ سامنے آ سکیں۔ تو پولیس اس وقت سے ویسے کوشش تو کر رہی تھی، لیکن چونکہ پیٹی بھائی تھا اس حد تک پولیس کی کارروائی نہ چل سکی۔ لیکن جب لاشیں ملی اور ان کی شناخت ہوئی تو اس کے بعد جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو ڈی ایس پی صاحب کو جب پکڑا گیا اور جب ڈی ایس پی صاحب کو تمام حقائق سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اعتراف جرم کر دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پولیس کا جو انویسٹیگیشن کا ایک طریقہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ خود نیچے سے اوپر آئے ہیں، انہیں بڑا پتا ہے کہ اس کے بعد پولیس کرتی کیا ہے اور پولیس کا پوچھنے کا انداز کیا ہے اور کون سا آلہ ہے ان کے پاس جس سے ملزم جو ہے وہ فوراً بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک جو سب سے شرمناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کی جانب سے جو الزام لگایا گیا یہ کوئی الزام پہلا نہیں ہے۔ جب بھی کسی خاتون کی باری آتی ہے، جب بھی کسی خاتون کا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو بات کی جاتی ہے وہ ان کے کردار پر کی جاتی ہے۔ تو ڈی ایس پی صاحب کا جو پہلے بیان آیا وہ یہ تھا کہ میری بیوی جو ہے ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا کسی کے ساتھ شاید کوئی معاملہ چل رہا ہے، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگائے گئے اور گھٹیا جو ہے ایک بیان دیا گیا، کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، کسی کے ساتھ دوڑ گئی ہے۔ تو ڈی ایس پی صاحب نے بھی وہی جہالت کا ثبوت دیا، پڑھے لکھے آدمی تھے لیکن جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے وہی الزام لگایا جو ہر ایک بندہ لگاتا ہے جب خواتین پر کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ تو ڈی ایس پی صاحب جبکہ وہ خود عاشق مزاج آدمی تھے، انہوں نے دوسری شادی تو کر لی لیکن وہ انصاف نہیں کر سکتے تھے، تو آخرکار ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے ناحق اپنی بیوی اور بیٹی کا جو قتل کیا ہے اس مقدمے میں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور ان کی جو ہے تحقیقات جاری، انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ مزید ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر کی جائے گی اور اچھے سے مضبوط چالان ان کا بنایا جائے گا اور انہیں قرار واقع سزا دلوائی جائے گی۔ مزید تفتیش اور حقائق جو ہے اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ ملزم جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے، اس کو جو ہے قرار واقع سزا ملنی چاہیے، یقیناً ایسا ہونا چاہیے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی عناصر ہو، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے کمزور ہو،
قانون جو ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور قانون کے کٹہرے میں سب کو آنا چاہیے، آہستہ آہستہ صحیح، سلو صحیح، لیکن یہ معاملات جو ہو رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا ڈراپ سین۔ یہ رویہ جو ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، بلکہ افسوسناک ہے اور شرمناک ہے۔ ایسے رویوں کی خاتمے کے لیے اقدامات بہت ضروری ہیں۔ ہمارے جاہل اور ان پڑھ تو دور کی بات، ہمارے پڑھے لکھے بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ قانون کے رکھوالے جو ہیں وہ قانون توڑنے پر آ جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان تمام عوامل کی روک تھام کے لیے تمام کو مل کر اس پر حکمت عملی بنانی ہوگی۔ میرے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب سزا جزا کا سلسلہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سزا جزا کا جو ایک سلسلہ ہے وہ چونکہ چل نہیں پاتا، اور تمام ہمارے جو قانون ہے اور ہمارے جو جوڈیشری جتنا ہمارا سسٹم ہے، اس کا فیلئر یہ ہے کہ طور پر ملزم کو پوری سپورٹ مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے چور ڈاکو اور جتنے بڑے کوئی جرم کرتا ہے وہ سزا انہیں مل نہیں پاتی، کیونکہ ان کے خلاف پورے شواہد نہیں ملتے، اور عدالت کو اس سے جو ہے عدالت سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے، اور جو ہے وہ قانونی راستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنی طاقت کا استعمال زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے اور سمجھنے والی ہیں، اس پر تھوڑا نہیں بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔